دیکھیے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد مبارکہ سے پہلے اللہ پاک کے اتنے نبی تشریف لاتے رہے، ایک ایک وقت میں ایک ایک علاقے میں کئی اللہ پاک کے نبی ہوتے تھے، لیکن محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے، آپ اللہ پاک کے آخری نبی بن کے تشریف لائے اس دنیا کے اندر، تو پہلے والا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا خاصہ تھا کہ جب جیسے آپ تشریف لاتے ہیں تو پچھلا جو سلسلہ نبوت جس طرح کئی اللہ کے نبیوں کا چلتا ایک وقت میں چلتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسے ہی آتے ہیں پچھلا سارا سلسلہ ختم۔ قرآن نے اس کی گواہی دی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی صحیح دین ہے۔ اب سوچئے ذرا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی آتے رہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، یا دیگر اللہ کے جتنے نبی ہوں، وہ سارے جتنے بھی نبی تھے ان کے دین اللہ کی بارگاہ میں رجسٹرڈ شدہ دین تھے۔ جن لوگوں کے جن اللہ کے نبیوں کے دین اللہ کی بارگاہ میں مہر شدہ تھے، رجسٹر شدہ تھے، جب نبی پاک آتے ہیں تو ان کے رجسٹر شدہ ادیان بھی ختم ہو جاتے ہیں اور نبی پاک کی نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ایک پچھلا دین چل سکے۔ جب رجسٹرڈ دین ختم ہو گئے تو آج کا جو انگریزی دین ہے جو مرزا غلام قادیانی نے نکالا ہوا وہ کیسے جناب چل سکتا ہے؟ سوچنے کی تو بات ہے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے جو مقرر شدہ تھے ان کا دین نہ چلا تو اس کا کیسے چل سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ان چیزوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ نبی پاک جب تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو آپ کے بعد کسی کی نبوت اور کسی کا دین نہیں چل سکتا۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ پاک نے کئی طرح کے اعلانات کیے، سورہ محمد میں فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے۔ اور سورہ یوسف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اسی طرح سورہ نصر میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے حوالے سے ہی۔ اب اس طرح کی تمام وحیاں جو نبی پاک پر اتری، جو نبی پاک کے دین آنے پر پچھلے ادیان کے ختم ہونے کے حوالے سے تھی، مرزا غلام قادیانی نے کتنی چلاکی کے ساتھ یہ تمام وحیاں اپنے لیے بنا لی اور ایک نیا دین لا کھڑا کیا نبی پاک کے سامنے، اور یہ ثابت کیا کہ جو میرے دین کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو مرزیت والے دین کو نہ مانے وہ خبیث انسان ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسے نام نہاد مسلمانوں پر جو ان کی تائید کرتے ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھیے وہ کیسے خبیث کہہ رہا ہے، کیسے کافر کے فتوے لگا رہا ہے جو اس کے مذہب کو نہیں مانتے۔ روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 583 سے میں پڑھتا ہوں، یہ کیا کہتا ہے وما کان اللہ لیترکک حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اے مرزا غلام قادیانی، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تجھے چھوڑ دے یہاں تک کہ اللہ پاک خبیث کو ستھرے سے جدا کر دے۔ اس نے جو ترجمہ کیا وہ کہ اور خدا ایسا نہیں ہے جو تجھے چھوڑ دے جب تک وہ خبیث اور طیب میں صریح فرق نہ کر لے، یعنی کہ یہ اس نے کہا کہ میرے اوپر اللہ پاک نے یہ وحی نازل کی، حالانکہ یہ قرآنی آیت سے اس نے نکال کے اپنی طرف سے جناب اس نے وحی بنانے کی کوشش کی، یعنی کہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کو خبیث کہہ دیا اور اپنے مرزیوں کو اس نے طیب اور صاف ستھرے بنا دیا جو اتنے گندے افراد ہیں۔ اور آگے کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہتا ہے تو خدا اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اسی طرح کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ وحی بھی اس نے اپنے لیے بنا لی ہے۔ یہ وحی کہتا ہے جب مدد اور فتح الہی آئے گی اور تیرے رب کی بات پوری ہو جائے گی تو کفار اس خطاب کے لائق ٹھہریں گے کہ یہ وہی بات ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی کہ یہ دیکھیے اس نے آپ کو اور مجھے کفار میں شمار کر لیا کہ جب ہم اس کو نہیں مانتے تو اس نے کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ اے لوگوں تم کہتے ہو مولوی کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ذرا ان مرزائیوں سے تو پوچھو ان کا بڑا کس طرح ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگا کے گیا ہوا جب ہم اس کی نہیں مانتے۔ اور قرآنی تحریف کیسے کرتا ہے، کہتا ہے جی اللہ پاک نے کیا کہا اردت ان استخلفا،
میرا ارادہ ہوا کہ میں خلیفہ بناؤں تو فخلقت آدم انی جاعل فی الارض، یعنی میں نے اپنی طرف سے خلیفہ کرنے کا ارادہ کیا، سو میں نے آدم کو پیدا کیا، میں زمین پر کرنے والا ہوں۔ یہ اختصاری کلمہ یعنی اس کو قائم کرنے والا ہوں۔ کہتا ہے اس جگہ خلیفہ کے لفظ سے ایسا شخص مراد ہے، یعنی اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جو ارشاد اور ہدایت کے لیے بین اللہ و بین الخلق واسطہ ہو۔ خلافت ظاہری کے جو سلطنت اور حکمرانی پر اطلاق پاتی وہ مراد نہیں۔ دیکھیں یہاں پر اس نے آدم علیہ السلام سے مراد اپنی ذات لے لی۔ دیکھیے کیسی قرآنی تحریف کر رہا ہے، اور اس طرح کا جو بندہ جناب جو قرآن کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو قرآن کے خلاف بول رہا ہے، جو شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو رہا ہے، جو اس کو نہ مانے اس کو کافر کے فتوے لگا رہا ہے، جو اس کے پیچھے نہ چلے اس کو خبیث کہہ رہا ہے، تو ایسا بندہ کیا صحیح انسان کہلانے کے بھی لائق ہے؟ بالکل نہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں میں ان کو دعوت اسلام دیتا ہوں کہ برائے مہربانی اسلام کی طرف لوٹ آئیے۔ آپ نے قبر میں جانا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانا ہے۔